ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ضلع میں ایک آدمی الیکشن کو دھاندلی کر کے آیا ہے. پاکستانیوں، ہم کیوں نہیں بولتے اس کے خلاف؟ ہم کیوں نہیں ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ اللہ نے ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کیا ہے؟ کیونکہ جہاد کا مطلب آپ ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، اس کو برداشت نہ کریں. ایک عام غریب آدمی پاکستان میں، ان لوگوں کے پاس سوائے اپنی ووٹ کے ہے کیا؟ نہ ان کو تعلیم ملتی ہے، نہ ان کو روزگار ملتا ہے، نہ ہسپتالوں میں علاج ہوتا ہے، نہ صاف پینے کا پانی ملتا ہے، کچہریوں میں دھکے کھاتے پھرتے، تھانوں میں ظلم ہوتا ہے. یہ لوگوں کے پاس صرف ایک چیز ہے، اپنی ووٹ. اور اگر یہ اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہ کر سکے، ووٹ کسی کو دیں، اقتدار میں کوئی آ جائے، تو ان لوگوں کے پاس کیا رہ گیا؟ جو حکومت آئے آپ کی ووٹ کے بغیر، وہ کیوں آپ کی خدمت کرے گی؟ میں پاکستان کے سارے انصاف کے نظام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک حکومت دھاندلی کر کے اقتدار میں آ جائے، کیا پاکستان میں کوئی ایسا انصاف کا نظام ہے جو اس حکومت کے خلاف ہمیں انصاف دے سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن ہمیں انصاف دے گی؟ صرف یہی نہیں کہ حکومت آ کے دھاندلی کر کے غلط فیصلے کرے، پیسہ بنائے، کرپشن کرے. عوام بھی کیا کرے؟ اگر عوام ایک حکومت کو اپنی ووٹ سے نکال ہی نہیں سکتی، اس حکومت کو لا ہی نہیں سکتی جس نے عوام کے لیے فیصلے کرنے ہیں، تو عوام میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ ظلم کا نظام ہے. حکومت آ جائے، سارے انصاف کے دروازے بند، ہمارے پاس صرف ایک دروازہ رہ جائے، ہم عوام کے پاس جائیں. میرے پاکستانیوں، آپ جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کے حقوق کو کوئی نہیں تحفظ دے گا. یہ آپ کو بھیڑ بکریاں سمجھیں گے اور سمجھ رہے ہیں. اور جس ملک میں قانون نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، پاکستانیوں، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ جب ایک قوم ظلم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنے سے ظلم کم کر دیتی ہے. اس قوم پہ ظلم نہیں ہوتے، وہ قوم زندہ ہو جاتی ہے. جب وہ ظلم کے سامنے سر جھکاتی ہے، کرپٹ لوگوں کو برداشت کرتی ہے، وہ اپنا مستقبل تباہ کرتی ہے، وہ غلام بن جاتی ہے، وہ ان ظالموں کی غلامی کرتی ہے.